بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخراجات کے پیسے سالانہ یا ماہانہ اخراجات کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ اخراجات سے زائد رقم اگر نصاب کے برابر ہے تو اس پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی گھریلو ضروریات ہیں ان پر وہ خرچ کرتا ہے ماہانہ یا سالانہ یا یومیہ یا ماہوار، تو ان چیزوں میں ان پیسوں کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پیسے ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں، اور جو ضرورت اصلیہ میں چیز داخل ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، سالانہ ماہانہ اخراجات سے جو پیسے بچ جاتے ہیں، وہ بچے ہوئے پیسے اگر ایسے ہیں کہ ان پر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرطیں: زکوٰۃ کی رقم، چیز یا مال مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ دینے کی نیت ہو، یعنی دل میں یہ نیت اور ارادہ ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب دے رہے ہوں پیسے تو اس وقت دل میں نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ اگر بغیر نیت کے وہ دے گا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بالکل ایسے جیسے کہ بغیر نیت کے کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر نیت کے اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی۔ یا زکوٰۃ کی نیت سے رقم، چیز یا مال کو الگ کیا گیا ہو، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت تو نیت نہیں کرتا، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں کو جب وہ الگ کر رہا تھا اس وقت اس نے نیت کر لی تھی کہ میں یہ زکوٰۃ کی نیت سے پیسے الگ کر رہا ہوں، تو اب ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دے، اور نیت نہ بھی کرے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی مالدار آدمی نے فقیر کو رقم وغیرہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اور پہلے سے رقم وغیرہ کو زکوٰۃ کی نیت سے الگ بھی نہیں کیا، تو بعد میں نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ دیتے وقت نیت ہو یا کو الگ کرتے وقت نیت ہو۔ اگر ان دونوں وقتوں میں نیت نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نہ تو دیتے وقت نیت کرتا ہے، نہ زکوٰۃ کے مال کو الگ کرنے کے وقت نیت کرتا ہے، اور پھر ویسے پیسے دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی رعایت اتنی ہے کہ اگر فقیر کے پاس وہ مال چلا گیا ہے اور ابھی تک وہ مال اس کے پاس موجود ہے اور اس نے خرچ نہیں کیا، تو اب اگر وہ مالدار آدمی نیت کر لیتا ہے یہ جو اس کے پاس رقم ہے وہ زکوٰۃ کی نیت سے ہے، میں نے زکوٰۃ کی نیت سے دی ہوئی ہے، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر دیتے وقت نیت نہیں کی، مال کو الگ کرتے وقت بھی نیت نہیں کی، لیکن فقیر نے وہ مال خرچ نہیں کیا بلکہ ابھی تک اس کے پاس موجود ہے، تو اگر وہ مالدار آدمی دینے والا اب نیت کر لیتا ہے کہ اس کے پاس جو جس کے پاس جو پیسے ہیں وہ زکوٰۃ کے ہیں، میں نیت کرتا ہوں، تب ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر کے کسی وکیل کو دے دی تو وکیل کے لیے زکوٰۃ تقسیم کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا لازم نہیں ہوگا، چاہے وکیل زکوٰۃ کی نیت کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی خود اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا بلکہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ دے دینا، اور وکیل کو دیتے وقت اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی۔ اب وکیل آگے تقسیم کرتا ہے اور زکوٰۃ کی نیت وہ وکیل نہیں کرتا، تب بھی ٹھیک ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم یا مال جس مستحق کو دیا جائے اس کو بلا عوض مالک بنا کر قبضہ میں دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ صرف مالک نہ بنائیں فقیر کو بلکہ اس کے قبضہ میں بھی دے دیں، اور قبضہ ہر چیز کا اپنا الگ حیثیت سے ہوتا ہے، اگر نقدی ہو تو اس کے ہاتھ میں دے دیں، یا اکاؤنٹ میں بھیجنا ہو تو اس فقیر کا اگر اپنا اکاؤنٹ ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائیں۔ بہرحال صرف مالک بنا دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو قبضہ میں دینا بھی ضروری ہے۔ کیش ہے تو اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے جائیں، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کے جو مناسب قبضہ بنتا ہے وہ قبضہ بھی اس کو دلانا ضروری ہے۔ بلا عوض مالک بنا کر زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مثلاً تنخواہ میں زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ فقیر کو مالک بھی بنائیں اور بغیر عوض کے مالک بنائیں، اس سے کوئی کام نہ لیں آپ۔ اگر اس سے کام لیتے ہیں اور پھر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور پیسے دیتے وقت آپ یہ
سوچ کے پیسے دے رہے ہوتے کہ چونکہ اس نے میرا کام کیا ہے تو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو اداروں کے اندر تنخواہیں، مدارس کے اندر تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کی پیسوں سے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ عوض میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو تنخواہ میں زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بغیر عوض کے نہیں ہوتی۔ اگر فقیروں کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کھانا فقیروں کو دے کر اختیار دے دیں، چاہیں کریں، جہاں چاہیں کھائیں، اور زکوٰۃ کی نیت کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقیر کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خرید کر دینا، فقیر کو کھانا دینا زکوٰۃ کی نیت کرتے ہوئے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں تب تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر کھانا فقیروں کو دے دیتے ہیں اور پھر انہیں اختیار دے دیتے ہیں کہ جو چاہیں اس کھانے کے ساتھ کریں، جہاں مرضی کھائیں، اور اس میں زکوٰۃ کی وہ نیت کر لیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کھانے میں زکوٰۃ کھانے کی صورت میں دینا، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر فقراء کو گھر میں بلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں تب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر کھانا فقیروں کو دے دیتے ہیں اور ان کو اختیار بھی دے دیتے ہیں کہ جو چاہیں کریں، جہاں مرضی کھائیں، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نصاب کا مال اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، جو مال اپنی اصلی ضرورتوں کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پہننے کے کپڑے، رہنے کا گھر، سواری کی گاڑی، گھر کے استعمال کے فریج، واشنگ مشین، سلائی مشین، صوفے، الماری، مطالعہ کی کتب، وہ دکان اور آفس جس میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، اس کی چار دیواری، زمین اور صوفے وغیرہ، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ کے اندر جو مال ہے اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور ضرورت اصلیہ سے زائد جو مال ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب ضرورت اصلیہ کی چند مثالیں ہیں۔ گھر کے سامان ہے، گھر میں پہننے کے کپڑے ہیں، گھر ہے، سواری ہے، وہ گاڑی اس کا موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، اور وہ خود اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گھر میں فریج، واشنگ مشین وغیرہ ہیں، تو یہ سب کے سب باتیں ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ چیزیں ہوتی تجارت کے لیے، گھر میں واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے لیکن وہ خود استعمال نہیں کرتا بلکہ بیچنے کے لیے ہے اور تجارت کرنے کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں اور ان پر سال گزر جاتا ہے۔ مال اپنے یا اپنے وکیل کے قبضہ میں ہو۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک اور شرط بھی ہے کہ جس مال کا انسان مالک ہے وہ اپنے قبضے میں بھی ہو یا کم از کم اپنے وکیل کے قبضہ میں ہو۔ تو اگر مال تو اپنا ہے لیکن وہ اپنے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے، اور جو ہے وہ اس کا وکیل بھی نہیں ہے، تب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس مال میں کوئی دوسرا حق نہ ہو، مثلاً عشر یا خراج واجب نہ ہو۔ مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ مال خالصتاً اس کا اپنا ہو، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہ ہو۔ مثلاً اس میں عشر واجب نہ ہو، اس میں کوئی اور خراج وغیرہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھی واجب نہ ہو۔ اس کو نکال کر، عشر وغیرہ کو نکال کر، اگر باقی مال اتنا بچتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔